ویلکم بیک ناظرین، اور اب بات کرتے ہیں طب کی ترقی کی۔ دنیا کے بہت سارے ممالک جو ہیں وہ ترقی میں ہم سے بلا شبہ آگے ہیں، اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور آ گیا ہے۔ ہم تو ابھی تک ہم سے تو انٹرنیٹ بھی نہیں سنبھالا جا رہا، اور پاکستان میں آئے دن انٹرنیٹ ہی بند کر دیا جاتا ہے کہ کہیں پاکستانی بچے ترقی نہ کر جائیں، کہیں آگے نہ بڑھ جائیں۔ پتہ نہیں کون سا ویژن ہے حکومت کا، اداروں کا، کون سی پالیسی ہے، کس کو تکلیف دے رہے ہیں، کس سے بدلہ لے رہے ہیں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ چائنا جو کہ ہمارا دوست ہے، اور پاک چین دوستی کو ہمالیہ سے بھی اونچی قرار دیا جاتا ہے، شہد سے بھی میٹھی قرار دیا جاتا ہے، لیکن لگتا ہے ایسا ہے کہ پاکستان اور پاکستانی صرف باتوں کے چیمپئن ہیں، باتیں بہت کرتے ہیں لیکن ٹیکنیکلی اپنی استطاعت بڑھانے کے لیے کام نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، کام وہاں ضرور کرتے ہیں، آفیشیل جہاں پہ انہیں کک بیک ملے، کمیشن ملے، ان کو پیسے بنانے کا موقع ملے، وہ کام ضرور کرتے ہیں۔ ابھی ریسنٹلی پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا ایک ڈیلیگیشن چین گیا تھا، اور وہاں پر چوتھی چائنا پاک میڈیکل کانگریس ہوئی ہے۔ اس سے پہلے چینی ڈاکٹرز کا اور ایکسپرٹس کا وفد جو ہے یہاں پاکستان بھی آ چکا ہے، اور پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کا یہ بہت اچھا انیشیٹو تھا کہ انہوں نے پاک چائنا میڈ کانگ کے نام سے ایک پہلا ایونٹ جب کیا، اور چائنیز سے جو ڈاکٹرز ہیں انہیں یہاں بلایا، پروفیسرز کو یہاں پہ بلایا، اور اسی طرح سے ہر سال 2 سال بعد وزٹ جو ہے وہ ایکسچینج ہو رہا ہے۔ تو اب جب پاکستانی ڈاکٹرز وہاں پر گئے اور ان ڈاکٹر سے جب ہماری بات ہوئی تو انہوں نے جب بتایا، انہوں نے کہا ہم تو حیران رہ گئے، چین کی ترقی ویسے تو ہم دیکھتے ہیں، سنتے ہیں مختلف محاذوں پہ، لیکن طب کے میدان میں، ہیلتھ سیکٹر میں جو چین نے ترقی کی ہے، اور ہم نے وہاں جا کے جو خود دیکھا ہے تو ہماری آنکھیں دنگ رہ گئیں، ہم حیران رہ گئے کہ اس قدر چین آگے ہے۔ اور ان ڈاکٹرز کے بقول کے لگتا یہ ہے کہ چین ساری دنیا سے ہی آگے ہے، اس نے اتنی ترقی کر لی ہے، اور خاص طور پہ جو ٹیکنالوجی کا استعمال ہے طب کی دنیا میں اس نے اتنے بہترین انداز سے کیا ہے کہ اسے دیکھ کر جو ہے وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہا جا سکتا۔ تو ہم پاک چین تعلقات کی بات کر رہے ہیں، تعلقات بڑھانے کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم چین کی ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھائیں، چین سے تعاون حاصل کریں؟ ہمارے ہاں جو مریض آئے دن سسکتے رہتے ہیں، اسپتالوں کے باہر پڑے رہتے ہیں، اور ایک ڈسٹرکٹ سے دوسرے ڈسٹرکٹ، ایک تحصیل سے دوسری تحصیل جانے کے لیے بھی مریضوں کو کبھی گدھا گاڑیوں پہ لے جایا جا رہا ہوتا ہے، کبھی کندھے پہ اٹھا کے لے جایا جا رہا ہوتا ہے۔ ایمبولینسز نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ شکر ہے کہ اب 1122 کی ایک سروس شروع ہوئی جو کہ لائف سیونگ سروس ہے، اور ان کی ایمبولینسز کی حالت بہتر ہے، اس کو ایمبولینس کہا جا سکتا ہے، ورنہ باقی تو سارے ڈبے ہی ہیں، کیریئر ہیں، وہ ایمبولینس تو نہیں کہہ سکتے آپ اس کو کہ ہائی روف میں بس کیریئر بنا کے مریض کو ڈالا اور بس گاڑی بھگا دی۔ بیسک یونٹس پہ سہولت نہیں ہے، تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتالوں میں ہمارے یہاں سہولت نہیں ہے، ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اسپتالوں تک میں ہمارے یہاں سہولت نہیں ہے۔ حالت یہ ہے کہ پورے صوبے سے جو بھی پیشنٹ کوئی کرٹیکل ہوتا ہے اسے کراچی بھیج دیا جاتا ہے، تو کراچی کا صرف جناح اور سول اسپتال ہی رہ گیا ہے جو سارے مریضوں کا برڈن اٹھا رہا ہے۔ تو ہم اس کو آگے کیسے بڑھا سکتے ہیں، اور ہم آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے جناب ڈاکٹر عبدالغفور شورو صاحب نے، جو کہ جنرل سیکرٹری ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سینٹر کے۔ بہت شکریہ آپ کا شورو صاحب۔ کچھ چیزیں تو میں نے بتا دیں جو ہمارے ڈسکشن بھی اور جو نظر بھی آ رہا تھا آپ نے بتائیں، تو آپ پلیز بتائیے پہلے تو کہ وزٹ کب سٹارٹ ہوا، کتنے لوگ تھے آپ لوگ، اور پورے شہروں سے تھے، پاکستان کے مختلف شہروں سے تھے یا کیسے تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل اختر، اصل میں 2018 میں ہم نے یہ انیشیٹو پاکستان میڈیکل ایسوسیشن اور جو ان کے چائنیز میڈیکل ایسوسیشن ان کے دوران جو ایک میٹنگ ہوئی تھی، اس میں ڈیسائیڈ یہ ہوا تھا کہ ہم جو ہے نا ہر 2 سال کے بعد ایک کانفرنس کریں گے، جو ہماری ایک پاکستان میں ہوگی تو دوسری چائنا میں ہوگی۔ تو ہمارے اصل میں ان پوری ایکٹیویٹی کرنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ ہمارے ویوز ایکسچینج ہو، ہمارے جو ترقی ہو رہی ہے چائنا کی وہ ہم سے شیئر کریں، ہمارے ہاں جو ماشاء اللہ ترقی ہو رہی ہے وہ ہم ان سے کریں شیئر۔ اور جو طب کے آپ کو پتہ ہے کہ ہر جو ہے نا وہ 2 سال کے بعد چینجز آتی ہیں میڈیسن کے پوائنٹ آف ویو سے، تو ہم ان کے جو ڈسکس کریں، ان کے سرجیکل پروسیجرز کو دیکھیں، ان کا جو انفراسٹرکچر ہے اس کو دیکھیں، تو اس پہ ہم جو ہے نا ہر 2 سال کے بعد ایک کانفرنس کرتے ہیں، جس میں ایک تو ہوئی تھی ہماری 2018 میں جو لاسٹ تھی چائنا میں، اس کے بعد پھر وہ پاکستان میں ہونی تھی جو 2020 میں، تو 2020 میں کووڈ آ گیا تو وہ نہیں ہو پائی۔ اس کے بعد 2022 میں لاہور میں ہوئی، اور 2024 میں یہ چوتھی تھی جو ہم نے وہاں جا کے کی۔ اصل میں یہ چائنا کے جو انفراسٹرکچر جو ہے وہ تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کا اس وقت بہترین میں سے جو ہیں ورلڈ کے جو 4-5 ممالک ہی ہیں ان میں سے ایک ہے۔
سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہم جب جاتے ہیں بات کرتے ہیں کہ ہیلتھ سیکٹر کو کس طرح سے جو ہے نا وہ ایک اسٹرکچر بننا چاہیے، کس طرح سے امپروو کر سکتے ہیں، تو انہوں نے بڑا زبردست طریقہ اختیار کیا ہے. انہوں نے یہ کیا کہ جو آپ نے بات کی نا، میں اسی بات کو کہوں گا، جو ہمارے بیسک یونٹ ہیں وہ اس طرح سے پڑے ہوئے ہیں. ہم جب یہ کلیم کرتے ہیں کہ 35% جو ہے نا گورنمنٹ سروسز پرووائڈ کرتی ہے، باقی پرائیویٹ سیکٹر دیتا ہے، لیکن اگر آپ 35 کو بھی دیکھیں تو اس میں تو 10% تو غائب ہے، اور 15% کی حالت ایسی ہے کہ جو سروس نہ ہونے کے برابر. تو سارا جو برڈن پرائیویٹ پہ پڑتا ہے. لیکن وہاں پہ جو انہوں نے سسٹم بنایا ہے بہت ہی بہترین قسم کا ہے کہ آپ کا جو پرائمری جو سسٹم ہے وہ اتنا اسٹرانگ ہے کہ سیکنڈری تک مریض مشکل سے پہنچتا ہے، اور سیکنڈری کا اتنا اسٹرانگ ہے کہ ٹرشری تک مشکل پہنچتا ہے. تو ہوتا یہ ہے کہ جو آپ کے بڑے بڑے ہاسپٹل کا جو بجٹ ہے وہ پراپر اس کی الوکیشن ہوتی ہے، پراپر اس کا جو ہے طریقے سے اس کا ایکسپینڈیچر جو ہے نا وہ بنتا ہے. تو آپ کی جو پیشنٹ جو ٹرشری کیئر تک پہنچتا ہے اس کو فیسلٹی، ایک تو فیسلٹی بالکل ہی بہترین قسم کی ملتی ہے، دوسری فری آف کاسٹ ملتی ہے. اچھا، وہاں پہ ٹرشری کیئر فری ہے؟ جی بالکل. اس میں بہت سے کم ایسے ٹرشری کیئر ہیں جو پرائیویٹ چلاتے ہیں، لیکن اس میں وہ بھی ایسے سمجھے کہ جیسے ہمارا ایک ماڈل ہے KPK میں جو چل رہا تھا بیچ میں کہ آپ ڈاکٹر صبح جو ہے نا وہ پریکٹس کے سروس جو ہے نا گورنمنٹ کی کرے گا، شام میں جو بیٹھے گا وہ بھی کنسیشن ریٹ پہ جو ہے نا سروسز دے گا. اسی طرح سے کچھ جو ہے نا وہ علاقوں میں ہیں، جیسے شنگھائی میں 1-2 سینٹر ہیں اور بیجنگ میں. تو وہاں کتنے پرسنٹ سروس گورنمنٹ کی ہے؟ وہاں تقریباً آپ ایسی طرح سمجھیں تو 90% جو ہے نا گورنمنٹ اس کو پرووائڈ کرتی ہے. اچھا. ہاں. تو اس میں ایک اور چیز جو تھی، ہم ان کی ایڈوانس جو ٹیکنالوجی ہے ان کا جو یوز ہے انہوں نے پراپر کیا ہے اس کو. ایک تو میں نے بتا دی کہ ان کا پرائمری جو سیٹ اپ ہے وہ بہت ہے، ٹرشری اس سے جو ہے نا بہترین ہے. بہترین سینس میں ہے کہ ایک آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی جو ہے نا ہم نے تقریباً 2 سال کے اندر 12 ڈاکٹرز کو بھیجا ہے وہاں پہ آرتھوپیڈک کی جو ٹریننگ ہے ان کے لیے پاکستان نے. ان کا ٹوٹل خرچہ جو ہے وہ CMA یعنی چائنیز میڈیکل ایسوسیشن نے بیئر کیا، اسپانسر کیا. وہ بہت بڑا خرچہ ہے، کو ہم عام طور پہ کر نہیں سکتے. تو 6 مہینے کی ٹریننگ کروائی انہوں نے اسکل ڈیولپمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی جو امپرومنٹ آئی ہے اس میں. تو ان ڈاکٹر صاحبان سے میری جو وہ بات ہوئی، ابھی ریسنٹلی واپس آئے، تو انہوں نے کہا کہ وہ پروسیجر جو یہاں ہم 6 گھنٹے میں کرتے ہیں وہ 30 سے 40 منٹ میں ہوتا ہے. ایک تو یہ. دوسری سب سے بڑی بات ہے ان کا ڈسپلن کا، وہاں پہ کوئی جواب نہیں ہے. آپ ٹائم مینجمنٹ وہ جس طرح سے کرتے ہیں لوگ، تو ظاہر ہے آپ کے جو اوپر لیول کی سارا سسٹم اچھا ہوگا تو نیچے بھی ان کی رسپانس. ایک مثال ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک ہمارے ہاں تو آپ اس سے میڈیکل سپلیمنٹ تو بادشاہ ہوتا ہے نا، وہ 2 ہاسپٹلس کا جو انچارج تھا، ڈائریکٹر جو تھا، وہ 5 منٹ لیٹ آ گیا تو دروازہ آدھے گھنٹے تک نہیں کھولا کہ اس کو سزا ہونے سے 30 منٹ باہر انتظار کرے. آپ اندازہ لگائیں کہ وہاں پہ ریسپانسبلٹی جو جس بندے کی ہے اس کو اتنا پاور ہے، اس کے پاس پاور، تو اس کو جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ اس کو آدھا گھنٹہ سزا ہونی چاہیے کہ باہر کھڑا رہے. اب آپ سمجھیں ہمارا HOD جو ہے نا اگر لیٹ ہو جائے 5 منٹ یا 10 منٹ چھوڑے 5 گھنٹے بھی لیٹ ہو جائے تو ہم تو ضرورت نہیں کر سکتے، ہمت نہیں کر سکتے بول سکیں کہ ذرا آپ لیٹ کیوں آئے. تو وہاں جب اس قسم کا سسٹم ہو تو یہ آٹومیٹکلی ساری چیزیں جو ہے نا بہتر ہونے لگتی ہیں. دوسری جو چیز آپ نے بتائی کہ AI کا بہت بڑا جو ہے نا ایک سمجھو کہ انقلاب آ چکا ہے وہاں پہ. بہت ایسی چیزیں ہیں. ایک کینسر ہاسپٹل انہوں نے بنایا ہے جو شنگھائی سے کافی دور ہے، یعنی سینٹر جو شنگھائی ہے اس سے تقریباً 3 سے 3.5 گھنٹے کا سفر ہے. وہ اس میں تقریباً آپ کا جو ہے نا سارا روبوٹ کام کرتا ہے پورے ہاسپٹل میں. ظاہر ہے ان کو آپریٹ تو ایک انسان ہی کرے گا، لیکن ان کو انسٹرکشن ملتی ہے. لیکن اس کا جو روبوٹک سسٹم ہے آپ کی ایون میڈیسن جو ہے وہ اس کی پرسکرپشن آپ اس پہ اندر ڈال دیں کمپیوٹر میں، وہ ساری جو کر کے آپ کے ہاتھ تک پہنچ جائے گی. آپ کی ونڈو پہ آ کے گرے گی، اس میں ڈوز لکھا ہوگا ہر چیز کا، اور پراپر طریقے سے روبوٹ پہنچائے گا. فارمیسی سے بھی روبوٹ نکالتا ہے، فارمیسی سے بھی سلیکٹ کرتا ہے، روبوٹ نکالتا ہے، وہ وہاں تک پہنچاتا ہے. یہ تو ہوگی ان کے پاس یہ ہے کہ جو یوز ہے ٹیکنالوجی. یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہو؟ یہ تو میں اپنے آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، وہی بتا رہا ہوں آپ کو. دوسری چیز یہ ہے کہ وہاں پہ جو ان کی ٹریننگ کا جو ایک طریقہ کار ہے وہ بھی بہت بہترین قسم کا ہے. وہاں پہ یہ نہیں ہے کہ ایک ڈاکٹر کے پیچھے جو انہوں نے 50 100 ڈاکٹر پڑے ہیں، ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہوتا. وہ پراپر اس کی مینیج کرتے ہیں کہ اس کی جو ہے نا اتنے پیجز ہوں گے، اس کے اتنے پیجز ہوں گے، اور پراپر طریقے سے اس کی باقاعدہ مانیٹرنگ ہوتی ہے کہ آپ آخر میں جا کے جو دیکھتے ہیں کہ اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوا.
جو یہ 5 سال یا 5 مہینے یا 5 دن جو انہوں نے ٹریننگ لی اس کا آؤٹ پٹ کیا ہوا. اور اس میں کراچی کے بھی ہیں ڈاکٹرز؟ کراچی سے جو ہے نا وہ ایک گیا تھا, ایک انٹرسن سے گئے تھے, ایک کے پی کے سے گیا تھا, ایک بلوچستان سے جو وہ ڈراپ ہو گیا, لیکن اس کا پھر ہم جو نا پنجاب سے گئے. تو ٹوٹل 6 ڈاکٹر پچھلی شفٹ میں گئے تھے. پچھلی ابھی بھی جو ریسنٹلی اگست میں واپس آئے وہ بھی تقریباً 6 ڈاکٹر تھے. تو 12 ڈاکٹر جو ہے نا ہماری ٹریننگ کر چکے. اور یہ جو گئے ہیں یہ گورنمنٹ سروس کے ڈاکٹر ہیں؟ اس میں مکس ہے, پرائیویٹ گورنمنٹ دونوں, کیونکہ پی ایم اے کے پلیٹ فارم سے گئے, کیونکہ وہ چائنیز میڈیکل ایسوسیشن سے جو ہے نا وہ رابطہ پی ایم اے کا ہے, گورنمنٹ کی سطح پہ میرے خیال میں اتنا نہیں ہے میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے. تو وہ ہم نے ان کو کہا تھا کہ ہمارے کچھ ڈاکٹر جو ہے نا آپ ٹرین کریں, تو ہمیں وہ ظاہر ہے اس کا بینیفٹ تو پیشنٹ کو ہوگا, ہم کو ہوگا. اب اس وقت حیدرآباد میں تو ایک ڈاکٹر صاحب ہیں, وہ وہاں سے ٹریننگ کر کے جو ہاتھ کٹ جاتا ہے آپ کا, وہ ہم تو وہ کہتے ہیں کہ تو معذور ہو جاتا ہے زندگی بھر کے لیے, معذور ہو جاتا ہے, بیکار ہو جاتا ہے. لیکن وہ ہاتھ کی سرجری جو وہ کرتے ہیں, اور اگر ٹائم میں پہنچ جائے ہاتھ آپ کا واپس, تو ایز اٹ از جو کام کرے گا جیسے پہلے تھا. اچھا, وہ دوبارہ سے جوڑ دیتے؟ بالکل. اس طرح کا ایک آدھ کیس یہ ایو کلینک میں ڈاکٹر شاہ صاحب نے سنا ہے کہ کیا تھا. جی بالکل, لیکن اس کی ٹیکنالوجی تھوڑی سی اس سے بھی اور ایڈوانس ہے. تو وہ جو کر کے آیا وہ بہت تعریف کرتا ہے کہ میں نے بہت کچھ سیکھا ہے, اور وہ اب کام بھی کر رہا ہے. اسی طرح سے نی ریپلیسمنٹ کو آپ کو پتا ہے کہ بہت ہی کاسٹلی اور بڑا مشکل, اور وہ یہ 6-8 گھنٹے لیتے ہیں. وہ اس کی میں بتا رہا ہوں کہ وہاں پہ یہ 40 منٹ لیتے ہیں. اچھا, نی ریپلیسمنٹ سرجری ہو جاتی بولی 40 منٹس, اور دوسرے دن پیشنٹ چلنے لگتا ہے. اچھا, تو یہ سارا جو ہے نا وہ ایک تو اسکلس کی جو ہے نا وہاں پہ ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے, اس کا جو طریقہ کار ہے وہ ہم سے بہت بہتر ہے. دوسرا جو ان کی ٹیکنالوجی ہے اس کا بڑا اس میں رول ہے. تو ساری ہیلتھ کیئر سسٹم کے چلانے کے لیے جو ان کے کہتے ہیں نا کہ گائیڈ لائنس ہیں, وہ ہم سے تقریباً ملتے جلتے ہیں, لیکن وہاں کام کرنے کا طریقہ الگ ہے, ہمارے یہاں کام کرنے کا طریقہ, وہاں امپلیمنٹیشن ہوگا نا. ایگزیکٹلی وہی میں کہہ رہا ہوں کہ وہاں پہ امپلیمنٹیشن, وہاں پہ رسپانسبلٹی ہوتی ہے کہ وہ کرنا ہے, اور اکاؤنٹیبلٹی بھی ہوتی ہے, پوچھا بھی جاتا ہے. ایسے نہیں ہے کہ آپ لوگوں نے بھی وہاں پہنچ کے ٹائم مینجمنٹ کی. جی اچھا, سب سے بڑی بات یہ تھی کہ ہم لوگوں کے لیے یہ مسئلہ تھا کہ ہم یہاں پاکستان کے لوگ آپ کو پتہ ہے کس طرح دوڑتے ہیں, لیکن انہوں نے کہہ دیا ہے کہ 8:05 کے بعد 8:06 نہیں ہوں گے, تو ہم 8 سے 10 منٹ پہلے پہنچتے تھے. یہاں پہ جیسے نا یہاں پاکستان میں بھی ہم رہتے ہیں, لیکن وہ ہمیں کوئی بتاتا ہے, مطلب وہ بھلے آپ گیسٹ ہوں کچھ ہوں, آپ کو ٹائم کو فالو کرنا ہے. ایگزیکٹلی میں کہہ رہا ہوں 5 منٹ کے بعد 6 منٹ جب ہوگا تو وہ آپ کو نہ گاڑی ملے گی نہ سروس ملے گی, پھر آپ خود ہی آئیں گے. کتنے بڑے مہمان ہو, یہ کوئی وہاں پہ کوئی آپ کو رعایت نہیں ہوگی کہ آپ سمجھے کہ میں پاکستان میں گیا ہوں تو بڑی ترم خان بن کے گیا ہوں. تو وہاں پہ وہ یہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے نا ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے, اور اسی کا ان کو جو ہے نا وہ صلاح مل رہا ہے. میرے خیال میں اسی کی وجہ سے یہ جو ہے نا اتنا آگے بڑھ رہے ہیں. ٹیکنالوجی کا یوز اپنی جگہ پہ, لیکن انسان اپنا جو کردار جو ہے نا اس کا بھی بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے جو اس میں میٹر کرتا ہے. تو اس فیکٹر نے ان کو زیادہ اس اونچائی پہ پہنچا دیا ہے. تو یہ بتائیے کہ آپ لوگوں نے وہاں کا بیسک یونٹ کوئی وزٹ کیا, کوئی بیسک ہیلتھ یونٹ ان کا, یا کوئی ایسی سروس دیکھیے فیسلٹی, ہیلتھ فیسلٹی کو وزٹ کرنے کا موقع ملا؟ بالکل. وہاں کیا دیکھا انہوں نے؟ ہاسپٹلس جو تھیں وہ ایک تو شنگھائی کے میں بتایا, ایک بیجنگ میں بھی ان کا ہاسپٹل اسٹرکچر تھا جس کو ہم نے وزٹ کیا, وہ بھی اسی طرح سے تھا. اب ایک ہاسپٹل ہے, 2 ہاسپٹل کا وہ جوڑ ہے, یعنی کہ ٹوئن ہے, ٹاورس ہیں بنے ہوئے. تو وہاں پہ ہم گئے تو پہلے تو ہمیں پتہ جب انٹر ہوئے تو ہمیں سمجھا کہ یہ تو ہاسپٹل ہی نہیں ہے. اچھا, نہیں لگ رہا تھا کہ ہاسپٹل. اچھا, اس میں یہ بھی بتا دوں, انہوں نے جب ہمیں ٹائم دیا کہ آپ کو 8 بجے ایگزیکٹ پہنچنا ہے, تو انہوں نے یہ بتا دیا تھا کہ 8 بجے سے اگر لیٹ ہو گئے تو پھر آپ انٹر نہیں ہو پائیں گے, آپ وزٹ نہیں کر پائیں گے. تو ہم 8 میں سے تقریباً 10-12 منٹ پہلے پہنچے تھے. باہر پہنچے تو انہوں نے دروازہ کھولا اور ہمیں آنے کی اجازت دی. تو جب ہم نے اس کو دیکھا تو پہلے تو ان کے جو پورا سسٹم ہے اس میں میں بتاؤں کہ آپ لگا کہ یہ تو ہاسپٹل ہی نہیں ہے. ہمارے ہاں جس طرح سے رش لگا ہوتا ہے, آپ جے پی ایم سی میں جائیں گے تو لائن لگی ہوتی ہے, او پی ڈی کھلا ہے, چلنے کی جگہ مشکل ہوتی ہے, بڑا شور شرابہ ہو رہا ہے یہ. اور اس کے بعد پتہ چلا کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ کوئی 1-2 نہیں, مطلب یہ کہ لسٹیں بنی ہوئی ہیں اور بہت سارے کنسلٹنٹ ہیں جو تقریباً 100-150 سرجریاں جو ہے نا 1-2 دن میں ہو جاتی ہیں ان کی. آپ اندازہ سے لگائیں کس طرح جب 40 منٹ میں ایک سرجری ایک سرجن کرتا ہے اور اسی ٹائم پہ جو 50 سرجن ایک ہی کام کر رہے ہیں, تو اب کس طرح سے کام ہوتا ہے. ڈاکٹر صاحب واپس آ رہے ہیں ناظرین, یہاں شارٹ بریک ہے, بریک کے بعد واپس آتے ہیں.
ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے ہیں چین کی میڈیکل کی فیلڈ میں ترقی کی. اوور آل ظاہر چین بہت ترقی کر رہا ہے اور میڈیکل کے شعبے میں جو باتیں بتائی ہیں ڈاکٹر عبدالغفور شورو صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں. تو آپ بھی یقیناً اگر آپ نے سنی ہے تو آپ بھی حیران ہو رہے ہوں گے اور پریشان بھی ہو رہے ہوں گے کہ ہم پاکستان میں یہ سب کچھ کب دیکھیں گے. ڈاکٹر صاحب کیا لرننگ کیا رہی آپ کے وزٹ کی؟ دیکھیں اکثر ہمارے یہاں جو ہے نا 55 جو ڈاکٹرس تھے ان کا ڈیلیگیشن تھا اور ہم نے مختلف جو ٹاپکس تھے سرجری ہے اور ENT جتنے بھی ہیں ان پہ ٹاکس تھی. تو ایک تو ہماری جو ٹاکس ان کی بھی ہم نے سنی اور ہماری جو ہے انہوں نے سنی. بہت سارے وہ پریشان اس لیے تھے کہ یہ بیماریاں ابھی بھی یہاں آپ کے یہاں ایگزسٹ کرتی ہیں. بہت سارے پریونٹیبل ڈیزیز ہیں جو ہونی نہیں چاہیے وہ جو ہمارے پاس ہیں. آپ دیکھیں نا ان کا تو یہ کووڈ کو کس طرح سے انہوں نے ہینڈل کیا, کتنی بڑی بغاوت تو تھی. پوری دنیا بند تھی تو صرف چائنا کھلا ہوا تھا, وہ چل رہا تھا. دیکھیں آپ وہ اسی طرح سے اور بہت ساری جو ہے نا وہ ہمارے یہاں جو بیماریاں ہیں اس پہ ہم نے بات کی کہ ہمارے پاس اتنا بڑا ریشو ہے. تو وہ تھوڑا سا سرپرائز ہوئے کہ ابھی تک آپ میں تو کوئی کمی نہیں ہے. پولیو کا حال دیکھیں ہمارا کہ ابھی اس وقت بھی ایگزسٹ کرتا ہے. تو وہ تھوڑے سے پریشان ہیں. انہوں نے ایک بڑی اچھی آفر کی ہمیں کہ ہم آپ کے مختلف فیلڈس میں جو ہے نا وہ آپ کی سپورٹ کریں گے. PMA کے جتنے ڈاکٹرس ہیں ان کی ٹریننگ کریں. جیسے میں نے آپ کو بتایا آرتھوپیڈک میں, اسی طرح سے انہوں نے IMA بھی آفر کیا اور IMA میں ہم پیشنٹ بھیجیں گے. اور سب سے زیادہ وہ فوکس کر رہے تھے پبلک ہیلتھ کو. پبلک ہیلتھ کہ آپ ہمارے پاس جو ہے نا آپ نے کچھ ڈاکٹرس جو ہے نا وہ بھیجیں, ہم ان کو اسپانسر کرتے ہیں. اور آپ کو سب سے بڑی ضرورت جو پاکستان کو ہے وہ پبلک ہیلتھ کو امپروو کرنے کی ہے. ایشوز وہاں پہ ہیں. آپ کے پرائمری ہیلتھ کیئر کیوں نہیں جو امپروو کر رہا ہے, آپ کا سیکنڈری کیوں نہیں کر رہا ہے. تو یہ چیزیں جب تبھی ہوں گی جب آپ کے پبلک ہیلتھ کے ایکسپرٹ جو اچھے ہوں گے اور اچھے ٹریننگ حاصل کر کے یہاں سے جائیں گے. وہ اپنی جگہ پہ یہاں پہ اور بھی بہت سارے ایشوز ہیں. وہ پبلک ہیلتھ ایکسپرٹ باہر سے جو آتے ہیں وہ پرفارم نہیں کر پاتے ہیں, ان کے وہ الگ چیزیں ہیں. دوسری انہوں نے کہا کہ کرٹیکل کیئر میں جو ہے نا آپ کے لیے بڑی مشکلات ہیں. کرٹیکل کیئر آپ نے دیکھا تھا کہ جب یہ کووڈ آیا تو ہمارے زیادہ لوگ بیچارے جو ہے وینٹ پہ جاتے ہوئے اللہ کو پیارے ہو جاتے تھے. تو انہوں نے ایک پروگرام شروع کیا ہے ہمارے ہاں جو ہے نا سپٹمبر کے لاسٹ ویک میں. یہاں سے پروفیسر ٹیپو سلطان صاحب کا آپ کو پتہ ہے وہ اور ان کی ٹیم پوری جا رہی ہے. اچھا. تو وہ کہاں ایک بہت کانفرنس ہو رہی ہے, اس میں شرکت کریں گے. اس کے بعد وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو کرٹیکل کیئر کے کچھ لوگوں کو ٹرین بھی کریں. تو یہ بھی ایک اپرچونٹی ہے ہمارے لیے. اس میں بہت ہی لیک کرتے ہیں ہم اس وقت. ہمارے یہاں مسائل ہیں, کرٹیکل کیئر کو امپروو کرنے کی ضرورت ہے. اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ آنکولوجی یعنی کہ جو کینسر کے مریض ہیں, آپ کو پتہ ہے اس وقت ہم کس دور سے گزر رہے ہیں. منہ کا کینسر ہے, گلے کا کینسر ہے, پان گٹکا سب کچھ چل رہا ہے کہاں پہ. تو وہاں پہ تو خیر یہ نہیں ہے, لیکن وہ چاہتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے بھی ہیں, پروسٹیٹ کا کینسر ہے اور لیڈیز میں خاص کر جو جتنے بھی کینسرس ہیں, سروائکل کا کینسر ہے یا بریسٹ کینسر ہے, اس پہ بھی لوگوں کو ٹرین کرنا چاہتے ہیں. تو ہمارے MOU سائن ہو چکا ہے ان سے. اچھا. تو ہم امید کرتے ہیں کہ ایک اچھا جو تعداد ہے وہ ڈاکٹرس کا وہاں جائے گا اور وہاں کی جو ایکسپرٹیز ہے ان سے سیکھ کر آئے گا. تو ہمیں تو ڈاکٹر کو تو فائدہ ہوتا ہی ہے اس میں, لیکن اس سے زیادہ اینڈ یوزر جو ہوتا ہے وہ ہمارا پیشنٹ ہے. تو میرے خیال میں جو پیشنٹ بیچارہ بہت بڑا خرچہ کر کے کبھی انڈیا چلا جاتا ہے, کبھی کہاں جاتا ہے, وہ ان کی جو ہے کہ اچھی ایک سہولت یہاں پہ پرووائڈ کی جائے گی. وہ ڈاکٹر ہوگا تو اس کا بینیفٹ اس کو. تو یہ فیوچر میں یہ جو کولیبریشن ہے جو ایسوسیشن لیول پر ہے, اس میں فیوچر میں کوئی آپ گورنمنٹ کو بھی شامل کر سکتے ہیں, پبلک سیکٹر کو بھی شامل کر سکتے ہیں, کوئی اس پہ بھی کوئی گفتگو ہوئی؟ دیکھیے یہ بات تو گورنمنٹ لیول پہ ان کی تو آپس میں چلتی رہتی ہے, لیکن کیونکہ یہ دو ایسوسیشنس کی بات ہے تو اگر گورنمنٹ چاہے گی کہ یہ اتنا بڑا پروگرام ہے اس کو ایکسپینڈ کر سکتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ صرف ایسوسیشن کے, ظاہر ہے آپ اسپانسر کریں گے وہاں پہ جو لوگوں کی ٹریننگ کرائیں گے. یہ تو صرف ہے کہ ایسوسیشن ہے نا, وہی کر دیا. یہ پاکستان میڈیکل ایسوسیشن اور چائنیز میڈیکل ایسوسیشن, دو ایسوسیشن ہیں, کوئی اتنا بڑے ادارے تو نہیں ہیں. اور ظاہر ہے ان کی, لیکن دیٹ مینس کہ ان کی ایسوسیشن بھی فائنینشلی اسٹرانگ ہے جو آپ کو اسپانسر کرے. ہاں, اس کی ایک اور بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. وہاں کی جو چائنیز میڈیکل ایسوسیشن ہے اس کی فلی سپورٹ ہے گورنمنٹ کی. اچھا. اس کا جو پریزیڈنٹ ہے اس کی حیثیت ایک فیڈرل منسٹر جتنی ہے, اور اس کا جو سیکرٹری جنرل ہے, جیسا میں غریب ہوں تو اس کی حیثیت ایسی ہے کہ وہاں پہ جو CDC ہے اس کا وہ چیف ہے. اور ایک بات اور اس پریزیڈنٹ صاحب سے جو میٹنگ ہوئی اس میں بتائی کہ ہمارے ریکمنڈیشن کے بغیر کوئی بھی ہیلتھ پالیسی جو ہے نا وہ اپروو ہو ہی نہیں سکتی. اچھا. تو CMA کی اتنی مطلب وہ وہاں پہ رٹ ہے یا پاورز ہے اس کا, اور ان کی جو فنڈنگس ہے
وہ ٹوٹل گورنمنٹ کرتی ہے. ٹوٹل مطلب یہ کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو ہماری طرح نہیں ہے جیسے ہم بھاگ رہے ہوتے ہیں ڈونر کے پیچھے دوڑ رہے ہوتے ہیں اس کی منت تلے کر رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ پی ایم اے کے کوئی فنڈنگ کبھی جیب سے پیسے دے کے آپ کو تو ایک سی ایم ای کرنی ہو تو اس کے لیے مسئلہ پڑ جاتا ہے کہ یار اسپانسر پہلے ڈھونڈو. بالکل. ابھی کوئی چھوٹا موٹا جو پروجیکٹ شروع کرتے ہیں تو اس کے لیے بھی جو نا ڈاکٹر سب جمع ہوتے ہیں, بیٹھتے ہیں کہ یار آپ کیا کرنا ہے, جیب سے نکالیں, تنخواہ سے نکالیں, کچھ کریں, تبھی ہوتا ہے. ایسا کچھ نہیں ہوتا وہاں پہ. تو اس کی وجہ سے جو نا وہ بہت اسٹرانگ ہے سی ایم ای جو ان کا ہے چائنیز میڈیکل ایسوسیشن, اور اس کی وجہ سے یہ سارا کچھ کام ہو رہا ہے اور ان کو سپورٹ ہے گورنمنٹ کی. لیکن یہاں پہ ایشوز یہ ہیں گورنمنٹ لیول پہ کوئی اتنا خاطر خواہ کام ہوا نہیں ہے ہیلتھ میں. ویسے جہاں ملک میں نہیں ہو رہا ہے تو باہر تو آپ سمجھے تو بڑا مسئلہ ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ وہاں آپ نے کیا دیکھا, وہاں پہ بیماریوں کا ٹرینڈ کیا ہے وہاں؟ دیکھیے وہاں پہ کرونک جو ڈیزیز ہیں وہ ہم سے تھوڑا سا جو ہے نا وہ ڈفر ضرور ہے, لیکن اتنا کہ وہ اتنی جو زیادہ تر ہیں وہ ہے کامن ڈیزیز. ہاں کامن سپورٹ ڈائبٹیز ہے آپ کی بات, وہ آپ کو ملے گی. تو وہ لائف اسٹائل ہے ان کا ظاہر ہے, وہ پورا دن کام کرتے ہیں. کام کرنے کی آپ کی ڈاکٹر کی میں بتا دوں کہ ڈاکٹر کا جو کام ہے وہ صبح 8 بجے سے شروع ہوتا ہے, 12 سے 2 بجے ان کو ریسٹ دیتے ہیں, اور پھر جو کام کرتے ہیں وہ رات کے 8 بجے آتے ہیں. آپ سے اس سے اندازہ لگا. وہ میں اس کی بات کر رہا ہوں جو سرجری کرتا ہے یا اس قسم کی جو پریکٹس کرتا ہے, کتنا ہارڈ ورک کرنا پڑتا ہے ڈاکٹرس کو. تو وہاں پہ جو لائف اسٹائل ہے تھوڑی سی ایسی ہوتی ہے, لوگ آپ کو زیادہ اوور ویٹ پہ ملیں گے, اور ڈائبٹیز کا ہے, اس میں کارڈیک پرابلم جیسے ہمارے ہیں وہاں پہ بھی ہیں. لیکن جو پریونٹیبل ڈیزیز ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں. جیسے آپ کو ڈائریا کے کیسز بہت کم ملیں گے, واٹر بورن ڈیزیز, کوئی اس طرح کی چیزیں, مچھر نے کاٹ لیا, ملیریا چل رہا ہے, تو اس طرح کی جو ڈیزیز ہیں وہ ہمارے یہاں جیسے سال کی 35 بیماریاں تو ہیں ہی نا, ایک لسٹ ڈاؤن کی ہوئی ہم نے, بس اس سیزن میں یہ 15 بیماریاں, اس سیزن میں یہ. ایگزیکٹلی ہم تو وہ گن لیتے ہیں کہ فلاں مہینے سے لے کر فلاں مہینے تک جو ہے یہی چلیں گی 7-8 بیماریاں, اور تیار ہو کے بیٹھ جائیں. اب ملیریا آ رہا ہے, اب ڈینگی آ رہا ہے, اب ٹائیفائڈ آ رہا ہے, تو یہ چیزیں وہاں پہ نہیں ہیں. وہاں پہ بہت ساری چیزیں جو وہاں پہ پریونشن پہ کیسے کام ہوتا ہے؟ میں وہی کہہ رہا ہوں, پبلک ہیلتھ میں انہوں نے بہت کام کیا ہے پریونشن پہ. یہی تو کہہ رہا ہوں, تو آپ کا جو لوڈ ہے پیشنٹ کا وہ اسی لیے کم ہوا ہے کہ آپ کے پریونشن پہ بہت زیادہ فوکس ہے ان کا. پبلک ہیلتھ میں انہوں نے بہت زیادہ جو کام کیا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان بھی کرے, لیکن ظاہر ہے اس کی جو نا وہ سپورٹ اس لیول پہ نہیں ہو سکتی جو گورنمنٹ لیول پہ ہونی چاہیے. تو میرے خیال میں گورنمنٹ کو بھی تھوڑا سا آگے آنا چاہیے اس میں. اگر وہ چائنیز یہاں کچھ اس طرح کام کرنا چاہتے ہیں, وہ پروجیکٹ لگانا اب تو ہیلتھ بھی چونکہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے, ہیلتھ ڈیوالو ہو چکا ہے صوبوں میں, تو اب سندھ گورنمنٹ سے پھر آپ بات کریں. دیکھیے اصل میں بات یہ ہے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو صرف دی تو جاتی ہیں, لیکن ان پہ پراپر جو امپلیمنٹیشن کا جو مسئلہ ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے اس میں. سندھ گورنمنٹ کو بھی آپ دیکھیں تو پولیو تو سندھ گورنمنٹ میں بھی ہے, پولیو تو پاکستان پورے میں ہے نا, ایک جگہ پہ تو نہیں ہے. آپ نے اس کو ایریڈیکیٹ کیوں نہیں کیا آج تک؟ حالات بتاتے ہیں کہ اس وقت ہمارے جو پچھلے 6 کیسز تھے ابھی جو 17 ہو گئے ہیں, ابھی 2-4 دن میں اور پتہ چلے گا کہ 20-25 ہو گئے. تو نیت کا جو فقدان ہے, مجھے لگتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. تو یہ بتائیں کہ وہاں سے چائنیز ڈیلیگیشن بھی یہاں آئے ہیں, وہ کتنی دفعہ آئے ہیں وہاں کے لوگ, اور اب کب آ رہے ہیں؟ ہاں ایک ڈیلیگیشن ابھی آنے والا تھا تقریباً 25 ڈاکٹر کا, جو سب کے سب HOD تھے. HOD ان کی بہت بڑی ویلیو ہوتی ہے. اور یہ پریزیڈنٹ جس کی میں بات کر رہا ہوں فیڈرل منسٹر کے برابر, وہ بھی آ رہے تھے اپریل میں, اور یہ گورنمنٹ آف پاکستان کو بھی بتایا گیا تھا, وہ بھی تیاری کر چکے تھے. لیکن انسیڈنٹ کچھ بدقسمتی سے ایسے ہوئے جس کی وجہ سے انہوں نے پھر انکار کر دیا آنے سے. سیکیورٹی ریزن ہمیں بھی کچھ ایسی چیزیں تھیں ظاہر وہ بتاتے ہیں, ہمیں نہیں ہے کہ کیا, لیکن انہوں نے کہا ریگریٹ کر دیا کہ ہم نہیں آ سکتے اس ٹائم پہ. اب ہم پلان کر رہے تھے کہ نومبر میں ان کے لیے, تو ابھی بات چیت چل رہی ہے, دیکھتے ہیں کہ اللہ کرے صورتحال بہتر ہو جائے تو نومبر میں جو پاکستان میڈیکل ایسوسیشن کی جو ایک بائنل کانفرنس ہوتی ہے وہ ہونے جا رہی ہے نومبر اور دسمبر میں. تو اس میں ان کی کس شہر میں ہو رہی ہے؟ کراچی میں ہو رہی ہے, مومن پیر میں. اچھا, تو اس کے لیے آپ نے انوائٹ کر رہے ہیں؟ ہم نے انوائٹ کیا ہے, اور انہوں نے انویٹیشن قبول تو ضرور کی ہے, لیکن ابھی ظاہر ہے وہ بھی ہمیشہ یہی بات کرتے رہتے ہیں. اب آخر میں صورتحال کیسی رہتی ہے اس کے ڈپینڈ کرتا ہے. تو وہاں پر میڈیا سے بھی آپ کا انٹریکشن ہوا وہاں پہ, ہیلتھ جرنلسٹوں سے, کوئی ہیلتھ کے میڈیا سے بھی ہوا وہاں پہ؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے ایک جو سب سے ان کی اچھی بات بھی ہے, اور انٹرنیشنلی لوگ ان کو برا سمجھتے ہیں کہ ان کا زیادہ تر جو ہے نا وہ زبان جو ہے نا چائنیز ہے. اتنے بڑے پروفیسر تھے لیکن کسی نے بھی ٹاک جو ہے نا انگلش میں نہیں دی. اچھا, اس کے اسکرین پہ تو انگلش کے وہ چل رہی تھی سلائڈس, لیکن وہ بات جو ہے نا وہ چائنیز میں کر رہے تھے. ان کا ایک انٹرپریٹر تھا جو اردو میں اور اپنا انگلش میں بتا رہا تھا. تو واقعی میڈیا بھی اسی طرح سے ہے.
جب وہ بات کرتے ہیں تو، لیکن ظاہر ہے اس کی ایڈوانسمنٹ جو ہے نا وہ ہم سے بہت زیادہ ہے. ہم اس طرح سے مائک لگا کے نہیں کرتے. وہاں پہ تو آپ کا یہ ایک چھوٹا سا دے دیتے ہیں انسٹرومنٹ، وہ لگا دیں اور پتہ بھی نہیں چلتا کہاں رکھا ہوا ہے، اور سارا کچھ ہو رہتا ہے. تو وہاں پہ ضرور ہوئی تھی، لیکن ظاہر ہے ہم نے ان کے جو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ ہیں ان کو وزٹ نہیں کیا، لیکن ہمارے وہاں جو کانفرنس تھی ان میں وہ میڈیا اویلیبل تھا. تو یہ بتائیے کہ جو پاکستان کا ہیلتھ میڈیا ہے، کراچی کا ہیلتھ میڈیا ہے، وہ کیسے اس کے ساتھ سنک کر سکتا ہے، اور اس میں آپ اسے کیسے آن بورڈ لے کے وہ کر سکتے ہیں؟ بس لاسٹ مختصر سا جو. ہاں، میرے خیال میں پاکستان پورے کا، نہیں صرف میں سندھ کی بات نہیں کرتا ہوں، کراچی کی نہیں کرتا ہوں، اس کا بیسٹ جو ہے کہ ہماری جو ایمبیسی ہے یہاں کی، ان کی چائنیز، وہ بہت سپورٹ کرتی ہے ہر چیز کو. مطلب یہ جتنے بھی اگر وہ کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے یہاں تو بہت بڑے بڑے جو ہے نا وہ ادارے بنے ہوئے ہیں، KBC پتہ نہیں کہ کراچی پریس کلب کے بھی کچھ بنے ہوئے ہیں. وہ اگر رابطہ کریں ان سے، وہ چاہیں گے تو آپ کا میڈیا سے ڈائریکٹ انٹریکشن کروا دیں گے یہ لوگ، اور اس کا بینیفٹ بہت اچھا ہوگا آپ کو. میرے خیال میں میڈیا میں جو یہاں کے حالات بھی اچھے اتنے نہیں ہیں، تو ان میں بھی کافی امپرومنٹ ہے، اور ہم چاہتے ہیں کہ میڈیا بھی کچھ ترقی کرے. چلیں، بہت شکریہ آپ کا، شور صاحب ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں، بہت اہم گفتگو کی آپ نے. اور ناظرین، اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان اختر شاہ رند کو آج کے میٹرو میٹر سے اجازت دیجیے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.